بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا تو کس طرح تلاش کیا اور کیا کیا مصیبتیں جھیلی اور کتنا عرصہ لگا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، سب سے افضل دین کس کا ہے، یہ چاند و سورج، چاند ستارے کون نکالتا ہے، یہ دن اور رات کس کے حکم سے چلتے ہیں۔ وہ نوجوان حق کی تلاش میں نکلے اور چلتے چلتے ایک راہب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یہ تو بتائیں کہ اس پوری دنیا میں سب سے افضل دین کون سا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں یہ بات اچانک کیسے سوجھ گئی؟ میں جاننا چاہتا ہوں زمین و آسمان کا مالک کون ہے۔ پھر راہب نے کہا، تو ایسا کرو کہ موصل میں ایک علاقہ ہے، وہاں ایک راہب ہیں، تم وہاں جاؤ، ان سے بڑا کوئی راہب نہیں ہے، وہ شاید تمہاری رہنمائی کریں۔ وہ نوجوان کافی لمبا سفر طے کر کے ان راہب کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھا کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ وہ نوجوان بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گیا اور اسی طرح سے 3 سال بیت گئے۔ 3 سال کے بعد ان راہب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نوجوان نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اب یہ عالم کہنے لگے، مشرق میں تو میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کا دین وہ ہو جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ ہاں، جزیرہ عرب کے پاس ایک راہب ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور انہیں میرا سلام بھی کہنا۔ اب وہ نوجوان حق و سچ کی تلاش میں ان عالم کے پاس پہنچتا ہے۔ اب اس نوجوان نے کم و بیش 3 سال اس راہب کے پاس گزارے اور خدا کا کردہ ایسا ہوا کہ ان کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا تو ان نوجوان نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں تو کسی کو نہیں جانتا، البتہ اموریہ میں ایک بڑی عمر کا عالم ہے، پتہ نہیں تم اس سے مل سکو گے کہ نہیں۔ پھر اس راہب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اموریہ کا سفر کیا۔ یہ نوجوان جب اموریہ پہنچے تو انہوں نے بھی ان راہب کے ساتھ کچھ وقت گزارا تو خدا کا کرنا ایسا کہ ان کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا تو ان نوجوان نے کہا، اب مجھے آپ کس کے پاس بھیجیں گے؟ تو ان عالم نے کہا کہ اب دنیا میں میرے علم کے مطابق کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو حق پر ہو، البتہ ایک زمانہ قریب آتا جا رہا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ایک شخص پیدا ہوگا، کئی 100 سال باقی ہیں، تم اس کو نہیں پا سکو گے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے پاس مت جانا، اگر تم وہ زمانہ پالو تو تم ان کے پاس ضرور جانا، تم ان کا ساتھ دینا، وہ حق پر ہوں گے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ انہی کے قوم کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے، ہدیہ دو گے تو تناول کر لیں گے، صدقہ دو گے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کھائیں گے، اور سنو، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی جگمگا رہی ہوگی، مگر وہ کب تشریف لائیں گے کچھ پتہ نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میں انتظار کرتا رہا اور کافی انتظار کے بعد، کافی عرصے کے بعد آخر ایک بستی کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا۔ یہ عرب کی ایک وادی ہے جہاں قافلہ جا رہا تھا۔ میں نے اس قافلے سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم تجارت کرنے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا۔ وہ قافلے والے کہنے لگے، ہم وہاں تجارت کرتے ہیں، لیکن وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، ان کی قوم ان کے قتل کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو بھی نہ روک دیں۔ معاذ اللہ، وہ قافلے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر اس عاشق رسول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی کہ ارے یہ تو وہی نشانی ہے جو ایک راہب نے بتائی تھی۔ پھر پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ قافلے والے کہنے لگے، ان کی قوم ان کے خلاف بات کرتی ہے۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ قافلہ وہیں جا رہا ہے جہاں میری منزل ہے۔ ان قافلے والوں سے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ قافلے والے کہنے لگے، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ تو وہ قافلے والے کہنے لگے، بغیر پیسوں کے سفر کیسے ہوگا؟ کوئی مال و زر تو ہوگا، کچھ تو دو۔ مگر وہ کہنے لگے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت اور تڑپ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کسی طرح سے اڑ کر میں وہاں پہنچ جاؤں۔
جب قافلے والے ان کو لے جانے کے لیے راضی نہ ہوئے تو آپ کہنے لگے اچھا ایسا کرو مجھے غلام ہی بنا لو، تمہاری خدمت کروں گا۔ تو وہ تاجر کہنے لگے چلو صحیح ہے، ہم تم کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر مدینہ تک پہنچتے پہنچتے آپ 10 بار غلام بنے۔ یہ غلام بن کے بکتے رہے، بالآخر 10 بار بکنے کے بعد وہ نوجوان مدینے پہنچ گئے، مگر راستہ پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے، اور ان کی زبان بھی فارسی تھی، اس لیے کسی کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ مدینے میں سب عربی بولتے تھے۔ ان لوگوں نے مدینے پاک میں کھجوروں کے باغ میں لگا دیا کہ اب تمہارا کام کھجوریں توڑنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں کھجوریں توڑتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب نبی پاک کا دیدار ہوگا۔ وہاں کوئی میری بولی نہیں سمجھتا تھا، سب عربی بولتے تھے اور میں فارسی بولتا تھا۔ ہر ایک سے میں پوچھتا تھا، کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ پھر آخر کار ایک بڑھیا میرے پاس آئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے اس بڑھیا سے بات کی تو میری بات سمجھ گئیں۔ میں نے کہا ماں جی مجھے بتا دو کہ وہ شخصیت کہاں ہیں جو نیا دین لے کے آئے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہیں صبح سویرے نماز فجر کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں وہ یہاں قریب سے ہی گزریں گے، جب تم ان کا دیدار کر سکو گے۔ ساری رات صبح کا انتظار وہ بے چینی سے کرتے رہے کہ اب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ساری رات ان کے دیدار کے شوق میں گزر گئی۔ پتہ نہیں کیا مجھے اللہ کے حبیب قبول بھی فرمائیں گے کہ نہیں، میں ان کا غلام بنوں گا۔ رات بھر گزر گئی اور جب صبح ہوتی ہے تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرتے ہیں تو وہ نوجوان فوراً ہی ایک پلیٹ میں کھجوریں لے کر آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ اسے نوش فرما لیں، میں آپ کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بتاؤ کیا یہ صدقہ ہے؟ تو وہ نوجوان بولا حضور جی یہ صدقہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا آپ یہ کھا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور تناول نہیں فرمائی تو پہلی نشانی تو اس کی پوری ہو گئی۔ پھر دوسرے دن وہ دوبارہ ایک کھجور کا گوشہ لے کر آپ کے سامنے تحفہ پیش کیا، کہا کہ حضور پاک یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صدقہ ہے؟ تو ان نوجوان نے کہا نہیں حضور پاک یہ تو ہدیہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اب یہ اس کی دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب دل میں بے چینی ہے کہ کسی طریقے سے مہر نبوت دیکھنی ہے۔ راہب نے بتایا تھا کہ دونوں شانوں کے درمیان ایک بڑی خوبصورت مہر نبوت ہوگی۔ آقا علیہ السلام 2 چادریں پہنا کرتے تھے، آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی۔ اب یہ نوجوان کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چادر تھی اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نوجوان کو دیکھ کر مسکرائے، سمجھ گئے، کہنے لگے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور کہا جو تم ڈھونڈ رہے ہو تو دیکھو، جو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا گیا اور مہر نبوت کو دیکھا اور نبی پاک سے لپٹ گیا اور اس کو چومنے لگ گیا اور کہا حضور پاک آپ کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے حضور، بہت دیر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، بہت عرصے سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں آقا، آپ کے قدموں میں آ گئے ہوں، اب آپ اپنی غلامی میں مجھے قبول فرما لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام سلمان رکھا، آپ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہوئے۔ صحابہ اکرام میں سب سے بڑی عمر آپ نے پائی۔ ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی کی عمر 250 سال تھی۔ اب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داستان سنائی، آقا علیہ السلام آپ تک میں کیسے کیسے پہنچا ہوں، غلام بن گیا ہوں، ابھی بھی میں ان کا غلام ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خریدوں گا، جاؤ اپنے آقا سے پوچھو کہ وہ تمہیں آزاد کرنے کی کتنی قیمت لیتے ہیں۔
تو اس نوجوان نے آگے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ 300 درخت کھجوروں کے لگائیں اور وہ پھلدار درخت ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں درخت لگاتے ہی پھل نہیں لگتا تھا بلکہ 3 سال یا 5 سال میں پھل لگتا تھا۔ اور دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ 40 اوقیہ سونا ملے گا تو تمہیں آزاد کروں گا۔ یہ بہت بڑی قیمت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے ہاتھ سے پودے لگاؤں گا۔ حضور پاک تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے ہیں اور جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو میرے آقا کی شان دیکھو کہ پانی ڈالتے ہی اور درخت بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کچھ ہی دنوں میں وہ درخت پھلدار ہو جاتے ہیں، پورے مدینے میں شور مچ جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سونا بھی عطا فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کی قیمت خود عطا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ یہ باغ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہے سچے عاشق رسول، اپنا سب کچھ لٹا دیا آقا کے عشق میں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمیں بھی ہر چیز سے زیادہ آقا سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔